السلام علیکم. ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. بیسیکلی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اے آئی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ. ہوتا ہے کہ جو اسٹارٹنگ کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹر یا نیو جو ڈیجیٹل مارکیٹر ہوتے ہیں ان کے درمیان بیسیکلی یہی کنفیوژن رہتی ہے کیا اے آئی ہمارے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کریئر کو یا ہماری جابس کو اینڈ کر سکتا ہے کہ نہیں. دیکھیں اب ایسا نہیں ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹر کو یا اس کی جابس کو اے آئی ختم کر دے گا. ٹھیک ہے، ہاں کچھ سینیریو کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جیسے کہ آپ مان کے چلیں کہ کنٹینٹ رائٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ اے آئی آپ کی جابس لے چلے کیونکہ چیٹ جی پی ٹیز آ گئے ہیں اور بھی کافی اے آئی ٹولز آ گئے ہیں جو کہ آٹومیٹکلی آپ کو رائٹ کر کے دے سکتے ہیں کنٹینٹ. لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر کوئی ایک چیز نہیں آ جاتی. دیکھیں اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہے مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ، کسی پروڈکٹ کو اس کے ٹارگیٹڈ آڈینس تک اس کو پہنچانا. ٹھیک ہے، سب سے مین چیز یہی ہے جو کہ اے آئی کافی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. لیکن بیٹر ٹارگیٹنگ کے لیے سوچ کے لیے ہمیں ہیومنس کی ضرورت پڑے گی. اب اگر اے آئی مان لے آ گیا ہے ٹھیک ہے، لیکن اے آئی آنے سے بھی کافی جابس جو ہیں وہ بھی کریٹ ہوئی ہیں. اچھا تو وہ میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں ایگزامپل. اگر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اسکوپ کی بات کریں، فیوچر کی بات کریں اے آئی کو ساتھ ملاتے ہوئے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا فیوچر کیا ہے، آنے والے دور میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کیا اہمیت رہے گی، کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. جب تک انٹرنیٹ رہے گی تب تک ڈیجیٹل مارکیٹنگ رہے گی. ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو اسکوپ ہے وہ بڑھتا جائے گا. اب دیکھیں اگر آپ دیکھیں جتنے بھی بزنسز ہیں اب آن لائن کی طرف آ رہے ہیں نہ کہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب بزنسز آن لائن کی طرف آ رہے ہیں اور ان کے وہ اپنا جو مینجمنٹ ہے وہ خود ہی ہینڈل کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے فیس بک پیج بنانا، کریٹ کرنا ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنے بزنسز کو آن لائن لے کے آنا. ٹھیک ہے، یہ آسان چیز ہے. لوگ لے کے آ رہے ہیں اپنے بزنسز کو لیکن اس کی مارکیٹنگ کرنا وہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، اب بندہ اپنا جو برانڈ ہے یا جو بزنس ہے وہ آن لائن لے کے آ رہا ہے لیکن وہ اپنے رائٹ لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہا. کیونکہ اس کا جو مارکیٹنگ ہے، اسٹریٹجی ہے وہ بلڈ نہیں ہے کیونکہ اس نے کسی ڈیجیٹل مارکیٹر کے ساتھ مشورہ نہیں کیا. یہاں پہ انٹری ہوتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹرز کی. اچھا اگر میں اسکوپ کی بات کروں ڈیجیٹل مارکیٹر کے اندر، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کوئی ایک چیز نہیں آ جاتی. اس کے اندر سوشل میڈیا مارکیٹنگ آ جاتی ہے، سب سے مین چیز ایڈورٹائزنگ آ جاتی ہے، اس کے بعد کنٹینٹ مارکیٹنگ آ جاتی ہے. اب کنٹینٹ اگر ہم چیٹ جی پی ٹی سے یا کسی اے آئی ٹول سے لکھوا لیتے ہیں لیکن اس کی مارکیٹنگ کے لیے ہمیں ہیومنس کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ای میل مارکیٹنگ کے ڈیفرنٹ ٹولز آ جاتے ہیں ای میلز کریکٹ کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ بھی ہمیں ہیومنس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب جو اے آئی ہے اس کے اندر ایموشنز وغیرہ نہیں ہوتے لیکن وہ ہمیں اٹیچ کرنے کے لیے ہمیں ہیومنس کی ضرورت پڑی ہے، اس کو پرومپٹ دینے کے لیے بھی ہمیں ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ سارا کام خود ہی کر رہا ہوگا. تو اس بات کی آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی کہ اے آئی آ رہا ہے ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں کا نہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ فیوچر ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہوپ سو میرا جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک ایڈوانس کورس آنے والا ہے وہ بگنرز کے لیے بھی ہے، ایڈوانس لوگوں کے لیے بھی. بیسیکلی بگنرز ٹو ایڈوانس تک جائے گا. اس میں آپ لوگوں کو کافی میتھڈس بتائے جائیں گے. اس طرح نہیں ہے کہ جسٹ آپ کو کورس کروایا جائے گا، اس میں آپ کو ایڈوانس لیول کی جو کلائنٹ ہنٹنگ ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سکھاؤں گا اس کے اندر. اچھا اور دوسرا پیڈ سرچ جس کے اندر فیس بک ایڈز اور گوگل ایڈز، اس کے اندر اے آئی گھس ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر تھوڑی بہت ہی ہماری ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے کہ وہ ریسرچ کے اندر ہیڈ لائنز جنریٹ کرنے کے اندر، لیکن بیٹر ٹارگیٹنگ کے لیے ہمیں خود ہی کام کرنا پڑے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ریپوٹیشن کا کام آتا ہے جہاں پہ ریپوٹیشن مینجمنٹ کہ ہمیں اپنے بزنس کو اپنے برانڈ کی ریپوٹیشن کس طرح برقرار رکھنا ہے وہ اے آئی نہیں کر سکتا، وہ بھی ہمیں کرنی پڑے گی. کیونکہ سٹارٹ بھی ہم نے کیا تھا اپنے بزنس کو اور اینڈ تو نہیں کر سکتے، وہ آگے بھی ہمیں لے کر جانا ہے گرو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایس سی او ہے. ایس سی او کی کافی چیزوں میں اگر مان لو اے آئی آ رہا ہے لیکن بیک اینڈ پہ وہ ٹیکنیکل ایس سی اوز ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بیک لنکس وغیرہ کریٹ کرنا اور بھی کافی چیزیں وہ ہمیں کرنی پڑے گی. آن پیج تو مان لو ٹائٹل، ڈسکرپشن،
H1 H2 ٹیگس وغیرہ جو کافی چیزیں ہیں، اگر وہ AI کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی ہیومنس کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر میں اسکوپ کی بات کر رہا تھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر مان لو اسکوپ، اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جسٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے، ٹھیک ہے، ہم ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے، ایسا نہیں ہوتا. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر کافی سکلز آ جاتی ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ہی. SEO الگ سے ہے، ای میل مارکیٹنگ الگ سے ہے، کنٹینٹ مارکیٹنگ الگ سے ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ الگ سے ہے، فیس بک ایڈز، گوگل ایڈز، یہ دونوں الگ سے ہیں. اس کے بعد رپورٹ اور انالیسس کے لیے گوگل انالیٹکس اور بھی کافی چیزیں الگ سے ہیں. کافی چیزیں آ جاتی ہیں، 8-10 سکلز آ جاتی ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اندر. ٹھیک. اب اس کا اینڈ نہیں ہونے والا. اب آپ کیا کر سکتے ہیں، کسی ایک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، کسی ایک پر فوکس کر سکتے ہیں فیوچر کے لیے. تو ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. پھر بھی اگر کوئی کویشچنس یا کوئی ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو AI یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ، آپ کمنٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں نیچے، میں کوشش کروں گا آپ کو رپلائی کرنے کی. اور دوسری بات یہ کہ چینل ابھی نیو ہے، ٹھیک ہے. میں سوچا ابھی اپنا یوٹیوب پر آیا جائے، تو میک شیور کریں اگر آپ نیو ہیں دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے لازمی جائیے گا، کیونکہ اس چینل پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ کافی ہیلپ فل چیزیں آنے والی ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے کہ پرانی ویڈیوز کو اٹھا کر میں اپنے چینل پر خود ہی ریکارڈ کر کے نیو بناؤں گا. ایسا نہیں ہے. میں اپنی سوچ، میں اپنا ایکسپیرینس جتنے سال سے میں کام کر رہا ہوں، خاص کر نیو لوگوں کے لیے جو کہ ابھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آ رہے ہیں، وہ اس کو آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں، کیسے اسٹریٹجیز وغیرہ بلڈ کی جاتی ہے، کس طرح ریسرچ کی جاتی ہے کلائنٹ کے لیے اگر ہمیں کوئی پروڈکٹ ملتا ہے، کس طرح کمیونیکیشن کی جاتی ہے کلائنٹ کے ساتھ، انٹرویوز کے اندر کون سے سوالز کیے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر ہم سیکھیں گے. ہوپ سو آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. تو ٹیک کیئر. اللہ حافظ.